اس کے بعد سورۃ الاخلاص کی ابتدا ہوتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دیکھیں سورۃ الکافرون جو گزری ہے اس میں شرک کی تردید ہے، شرک اور کفر کی تردید ہے، اور سورۃ الاخلاص میں توحید کا اثبات ہے۔ تو سورہ کافرون اور سورہ اخلاص دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ کافرون میں کفر اور شرک کی تردید کی گئی اور اخلاص میں توحید کو ثابت کیا گیا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے نہ ہی اسے کسی نے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ یہ توحید کی بنیاد ہے۔ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے، بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں توحید داخل ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے، ایک اللہ کی تعریف کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ تو پورے قرآن میں جہاں توحید کی تفصیل موجود ہے، سورۃ الفاتحہ میں اس کا نچوڑ موجود ہے۔ یہ پہلی آیت میں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے، دعا بھی اگر کسی سے مانگی جائے گی صرف اللہ سے مانگی جائے گی، عبادت بھی کسی کے سامنے کی جائے گی تو صرف اللہ سے کی جائے گی۔ جیسا کہ یہاں پہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں احکامات کا بھی بیان ہے کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو مدد کس سے چاہیں گے؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ سوال کس سے کریں گے؟ اللہ رب العالمین سے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، نعمتوں کو واپس لینے والا بھی اللہ ہے۔ تو سوال کس سے ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ تو سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی۔ اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع کرنا، مثلا سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کے سائنز ہیں، عبادت کی علامتیں ہیں۔ تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کریں، یعنی دیوار کو سجدہ کریں، کسی درخت کو سجدہ کریں، درخت کے سامنے رکوع کریں، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ ایک عبادت کی علامت ہے، اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی آپ سے ہی مانگتے ہیں۔ سوال، مدد اللہ سے مانگی جائے گی۔ براہ راست اللہ سے مانگنا ہمیں سیکھنا ہوگا، چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے آپ اللہ سے بات کیجئے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں، اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات کیجئے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دوسرے پارے کی آیت ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا، میں ایک نکتہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا، ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں گے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور انہیں لے جایا گیا، اور اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازیں فرض کی گئی اس امت پر، جو 50 نمازیں فرض کی گئی تھی، جو پھر کم کرتے کرتے وہ 5 نمازیں تک رہیں۔ اور اسی کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں یہ بھی انعام دیا اس امت کو، اور یہ بھی اعلان کیا کہ وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا اور اگر گناہوں میں ملوث ہو بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا، لیکن شرک اگر کر کے جا رہا ہے اس دنیا سے اور اسی حال میں موت آ رہی ہے تو شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں بھی انہی دنوں نازل ہوئی۔ بہرحال پھر اس سورت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، آیت نمبر 4، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، یا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جنہیں یہ آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد پھیلاؤ گے، اور ایسا ہی ہوا۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، ان کی شریعت کی مخالفت کی، ان کی تورات کی مخالفت کی، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، تحریف کا عمل کیا، اس کے علاوہ شرک میں مبتلا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی۔ وہ اس طرح دی کہ بخت نصر ایک بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا جس نے ان کا قتل عام کیا، انہیں قتل کیا اور پھر انہیں قیدی بھی بنایا، ان میں سے ہزاروں لوگوں کو، اور اپنے ساتھ بابل لے گیا جہاں پر وہ ذلیل رہے، رسوا رہے، اور تقریباً 70 سال تک وہاں پہ رہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و اولاد میں برکت عطا کی، اور پھر جیسے ہی ان کے پاس طاقت آئی، اقتدار آیا، قوت آئی، تو پھر سرکشی کرنے لگے۔ دوسری مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، ان یہودیوں نے سرکشی کی، حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازشیں کی۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تیتوس رومی کو مسلط کیا، جس نے اس کو ان لوگوں کو بالکل ختم کر دیا، برباد کر دیا، اور بیت المقدس کو بالکل ویران کر دیا. تو یہ ان کی تاریخ رہی. اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر تم ایسا ہی کرتے ہو تو پھر تمہیں ایسی ہی سزا ملے گی. اور یہ سرکشی کرتے رہے اور غلط کام کرتے رہے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں انہیں جلا وطن کیا گیا، مدینے سے خیبر کی طرف نکالا گیا، اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہیں خیبر سے بھی نکال دیا گیا. اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن کریم ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ انسان کو اقوام کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اقوام ایسے راستے کو کہتے ہیں جو آسان بھی ہو، محفوظ بھی ہو، اور بالکل منزل مقصود تک پہنچانے والا راستہ ہو. تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو بھی اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا، قرآن کریم اسے ایسا راستہ دکھاتا ہے، اور یہ کتاب ایسا راستہ دکھاتی ہے کہ بالکل جامع راستہ، جامع یہ محفوظ راستہ ہوتا ہے، آسان راستہ ہوتا ہے، اور منزل مقصود تک پہنچانے والا راستہ ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر کیا آیت نمبر 23 میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی. سب سے پہلے اپنی توحید کا ذکر کیا کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اللہ نے منع کیا کہ یہ نہیں کرنا. اور پھر اس بڑے جرم کے ساتھ جو دوسرا جرم اور دوسرے گناہ کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہاں تک کہ انہیں اف تک نہ کہنا. وہ اگر یعنی بوڑھے ہو جائیں اور بوڑھے نہ بھی ہوں اور بوڑھے ہو جائیں تو بدرجہ اولا ان کو جھڑکنا نہیں، انہیں ڈانٹنا نہیں، اور انہیں اف تک نہیں کہنا، اور انہیں تکلیف بھی نہ پہنچانا، اور ان کے سامنے ان سے پولائٹلی بات کرنا، اور بالکل نرمی کے ساتھ بات کرنا، اور ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے رکھنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند اوامر و نواہی کا ذکر کیا آیت نمبر 31 میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہیں کرنا، رزق کے ڈر سے قتل نہیں کرنا. یعنی ابھی حاملہ ہے عورت اور ابورشن کروا لیا اس ڈر سے کہ بھئی یہ پیدا ہو جائے گا بچہ تو اب ہم رزق کہاں سے دیں گے، یہ اس کو کون کھلائے گا پلائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں بھی ہم ہی کھلا رہے ہیں، انہیں بھی ہم کھلائیں گے. تو رزق کے ڈر سے بچوں کو قتل کر دینا ماں کے پیٹ میں ہی، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ زنا سے دور رہنا، قتل نہ کرنا، یتیم کا مال نہیں کھانا، اس کے علاوہ وعدہ پورا کرنا، اس کے علاوہ ناپ تول میں احتیاط کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اس کے علاوہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم نہ ہو اس کی پیروی نہ کرنا، اس میں بحث میں نہ پڑنا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. انسان کے کان اور اس کا دل اور اس کی آنکھ سب کے سے جو ہے سب کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو ایک انسان جس کے پاس علم نہ ہو اسے اہل علم کے سے پوچھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. لیکن جس کا علم نہ ہو ان چیزوں میں الجھنا، ان چیزوں میں خواہ بحث کرنا، یہ درست نہیں ہے. ہمارے یہاں کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن علماء سے بحث کرنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو علماء سے زیادہ علم والا سمجھتے ہیں. تو ایسا جاہل جسے یہ نہ معلوم ہو کہ وہ خود جاہل ہے، یعنی ایسا جاہل جسے خود ہی یہ نہ معلوم ہو کہ وہ جاہل ہے، ایسا انسان جو ہے بہت نقصان پہنچاتا ہے. ایک آدمی جاہل ہے، اسے معلوم ہے کہ وہ جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، تو وہ انسان زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا، وہ تواضع کے ساتھ رہے گا، لوگوں کے سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن وہ انسان جو جاہل ہوتا ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا عالم ہے، تو یہ بہت فساد پھیلاتا ہے. تو ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جس کا آپ کے پاس علم نہ ہو، اور اکڑ کر زمین میں چلنے کی ممانعت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا ذکر کیا آیت نمبر 49 میں. یہ کہتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب ہماری ہڈیاں بالکل ریزہ ہو جائیں گی تو پھر بھی ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا. تم پتھر بننا چاہو پتھر بن جاؤ، لوہا بننا چاہو لوہا بن جاؤ، یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جسے تم بہت بڑی مخلوق سمجھتے ہو وہ بن جاؤ، اللہ پھر بھی تمہیں زندہ کر دے گا. یعنی انسان سے بھی بڑی مخلوقات دنیا میں موجود ہیں، تو اللہ نے ان کو بنایا، انسان کو ایک نطفے سے بنایا، کوئی حیثیت نہیں، تو کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کر دے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا آیت نمبر 78 میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. نماز قائم کرو، اور یہاں پہ تقریباً 5 نمازوں کو گھیر لیا گیا، اور وقرآن الفجر، فجر کی نماز کو بھی قائم کرو. یہاں
قرآن فجر کی نماز کو کہا گیا، نماز کو ہی قرآن کہہ دیا گیا، کیونکہ فجر کی نماز میں عموماً عام نمازوں کے دیگر نمازوں کے مقابلے میں قرات لمبی کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت زیادہ کی جاتی ہے، تو پوری نماز کو قرآن نہیں کہا اللہ نے، قرآن الفجر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 79 میں تہجد کا اہتمام کرنے کا ذکر کیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تہجد کی نماز پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ تو تہجد کا جو سب سے افضل وقت ہے وہ یہی ہے کہ ایک بندہ رات کے پہلے حصے میں سو جائے، پھر آخری حصے میں اٹھے اور اس وقت اللہ کی عبادت کرے، اس وقت جو ہے تہجد کی نماز ادا کرے۔ لیکن اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی وہ نہیں اٹھ پائے گا تو اسے چاہیے کہ رات میں سونے سے پہلے ہی تہجد کی نیت سے چند رکعتیں پڑھ لیں، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد سے ہی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ افضل وقت رات کا تیسرا حصہ ہے۔ اس کے بعد روح کے متعلق ان مشرکین نے سوال کیا۔ مشرکین یہودیوں کے پاس جایا کرتے تھے، یہود چونکہ اہل کتاب تھے، ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بھائی آپ چند مشکل سوالات دیجئے جو ہم اللہ کے رسول سے پوچھیں گے۔ تو یہود سے ہی پوچھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مشرکین آئے اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، ہمیں روح کے بارے میں بتائیے۔ اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ روح جو ہے میرے رب کا حکم ہے۔ یعنی روح کے متعلق بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں بتایا، کیونکہ انسانی عقل روح کو آسانی سے سمجھ نہیں سکتی ہے، اس لیے بس اتنا آپ انہیں سمجھا دیجئے کہ یہ امر ربی ہے، یعنی میرے رب کا یہ حکم ہے، میرے رب کا یہ حکم ہے، اللہ جب چاہے گا اسے دیتا ہے، جب چاہے گا اسے قبض کر لے گا۔ اس کے بعد یہ مشرکین آیت نمبر 90 میں آئے، یہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، کہ وہ کہتے تھے مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے پانی کے چشمے نکال کر دکھائیے، یا آپ کے پاس باغات ہوں جہاں پہ کھجور ہوں، انگور ہوں، اور وہاں پر آپ کھائیں۔ فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور پھر اس کے درمیان سے آپ نہریں جاری کر دیں، ایسا آپ میریکل کر کے دکھائیے، اور ایسا آپ کر کے دکھائیے معجزہ تو ہم مانے۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقى، اچھا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا، یا یہ ہے کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھائیے، یا یہ ہے کہ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کر آئیے تبھی ایمان لائیں گے۔ اس کے بعد کہتے تھے او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء، یا آپ کے پاس محل ہونا چاہیے، آپ کا گھر ہونا چاہیے سونے چاندی کا، یا یہ کہ آپ آسمان پہ چڑھ کر دکھائیے۔ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، اور آسمان میں اگر آپ چڑھ بھی گئے تب بھی ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہاں سے آپ ایک کتاب لے کر نہ آئے جسے ہم پڑھ سکیں۔ تو اللہ یہ اس طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، کہ میرے رب کی ذات پاک ہے، میں تو ایک انسانی ہوں اور رسول ہوں، یعنی میں نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا میں انسان سے ہٹ کر کوئی چیز ہوں، کوئی اور مخلوق ہوں، میں انسان ہوں، انسان ہی ہوں، بس یہ ہے کہ میں رسول ہوں، اللہ نے مجھے وحی نازل کی ہے میرے اوپر۔ تو ایک انسان کے بس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہے جو تم مانگ رہے ہو، اور جو معجزات ہوتے ہیں یہ میں اپنی مرضی سے نہیں لا سکتا، بلکہ اللہ جس وقت جو نشانی لانا چاہے گا اس وقت اللہ ہمیں لائے گا اور ہمیں دکھائے گا، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو یہ جو مشرکین مطالبہ کرتے تھے معجزات کا، اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے لیے جتنے دلائل موجود تھے وہ کافی تھے، ایمان لانے والے انہی دلائل کو دیکھ کر قرآن کریم جو سب سے بڑا معجزہ ہے اسے ہی سن کر پڑھ کر سمجھ کر ایمان لے آتے تھے۔ یہ مشرکین جو الگ الگ اعتراضات کرتے، الگ الگ معجزات کا مطالبہ کرتے، تو یہ مقصد صرف دشمنی تھی اور مذاق اڑانا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا ان کا مقصد تھا۔ بہرحال آیت نمبر 101 میں پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی نشانیاں دی اور فرعون کے پاس بھیجا، لیکن فرعون نے نہیں مانا تو اللہ نے انہیں غرق کیا، ڈبایا۔ پھر آیت نمبر 110 میں اللہ نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے اور دعا میں یہ کہہ رہے تھے یا اللہ یا رحمان۔ تو مشرکین نے جب سنا تو کہنے لگے دیکھو ہمیں تو توحید کی دعوت دے رہے ہیں لیکن دو الگ الگ خداؤں کو پکار رہے ہیں، کبھی یا اللہ کہہ رہے ہیں کبھی یا رحمان کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اللہ کہو یا رحمان کہو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، تم دونوں میں سے کچھ بھی کہو، اللہ کی ذات ایک ہی ہے لیکن اللہ کے اسماء حسنى ہے، بیوٹیفل نیمز ہے اللہ کے، الگ الگ نام ہے اللہ کے، تو تم کسی بھی نام سے اللہ کو پکار سکتے ہو۔ یہ اللہ کے نبی یا اللہ اور یا رحمان کر رہے ہیں تو دو الگ الگ خداؤں کو نہیں پکار رہے ہیں بلکہ ایک اللہ ہی کو پکار رہے ہیں جن کے مختلف نام ہیں، اسماء حسنى ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا
वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफिद बिहा वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में क़िरात करते तो बुलंद आवाज़ से किया करते थे, तो कुफ़ार जो है कुरान सुनकर मजाक उड़ाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये आयत नाजिल हुई कि जब आप नमाज में क़िरात करें तो बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से भी ना करें और बहुत ज़्यादा हल्की आवाज़ से आहिस्ते से भी ना पढ़ें, बल्कि एतदाल के साथ दरमियानी आवाज़ के साथ पढ़ें, और ये दीन एतदाल है। फिर इस सूरत के आखिर में अल्लाह ने फरमाया वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनद्दुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। या मुशरिकीन यहूद व नसारा की तरदीद की गई कि अल्लाह ने ना किसी को बेटा बनाया है, ना उसका कोई शरीक है, उसका कोई साथी नहीं है, अल्लाह वाहिद है, तन्हा है, वही अकेला खुदा है। वकब्बिरहु तकबीरा, और अल्लाह की तकबीर बयान करो। उसके बाद सूरतुल कहफ की इब्तिदा होती है। कहफ कहते हैं गार को, केव को। इस सूरत को सूरतुल कहफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें असहाबे कहफ का जिक्र है। यहूद ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात पूछे थे, या मुशरिकीन ने यहूदियों से पूछकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात पूछे थे। एक, रूह क्या है, जिसका बयान सूरह बनी इसराइल में या सूरह इसरा में गुजर गया। दूसरा सवाल, असहाबे कहफ कौन है, ये बताएं कौन थे अल्लाह, तो सूरतुल कहफ में उसका जिक्र है। और तीसरा सवाल था कि जुल्करनैन कौन थे, उनका किस्सा बताएं, तो ये भी सूरतुल कहफ में ही जुल्करनैन का भी किस्सा है। तो असहाबे कहफ कि जब ये सवालात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं कल बताऊंगा, क्योंकि वही आने का इंतजार था आपको कि भाई आपको तो नहीं मालूम था कि रूह क्या है, असहाबे कहफ कौन थे, जुल्करनैन कौन थे, ये तो वही के जरिए अल्लाह ताला बयान करते थे, बताते थे। तो अल्लाह के नबी ने उन लोगों से कहा कि मैं कल बताऊंगा, आपको इंतजार था कि वही आती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह कहना भूल गए, तो वही जो है कुछ दिनों तक आना बंद हो गई। फिर बाद में जब वही नाजिल हुई तो अल्लाह ने फरमाया कि आप जब भी ये कहें कि मैं कल कोई काम करने वाला हूँ, आइंदा कोई काम करने वाला हूँ, तो साथ में इंशाअल्लाह भी कहें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पूरी उम्मत को ये तालीम देना मकसूद था कि किसी भी काम जो आपको फ्यूचर में करना हो उसके साथ इंशाअल्लाह कहें, तब अल्लाह की मदद भी साथ में रहती है। तो इस सूरत में असहाबे कहफ से ही उनका जिक्र शुरू होता है। एक जालिम और मुशरिक बादशाह था जो शिरक भी किया करता था, लोगों से शिरक करवाया करता था, लेकिन उनकी हुकूमत में, उस बादशाह की, जालिम बादशाह की हुकूमत में चंद ऐसे नौजवान थे जो तौहीद परस्त थे, तौहीद के मानने वाले थे, एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे, एक अल्लाह को मानने वाले थे, तौहीद के कायल थे। तो ये बादशाह उन तौहीद मुवाहिद नौजवानों को परेशान किया करता था, क्योंकि वो चाहता था ये मुशरिक बन जाए। तो इन मुवाहिद नौजवानों ने क्या किया, ये लोग एक गार में जाकर छुप गए कि बादशाह कत्ल ना कर दे, हमें नुकसान ना पहुंचाए, एक गार में जाकर छुप गए। वहां अल्लाह ताला ने इन पर नींद तारी कर दी और तकरीबन 309 साल तक अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उन्हें सुलाए रखा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वतरशम्स इज़ा तलअत तज़ावर अन कहफिहिम ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله। गार और जो केव है वो उसकी सूरत भी इस तरह थी कि हवा आने की पूरी जगह वहां पे थी, और जब सूरज तुलू होता तो दाएं तरफ रोशनी पड़ती, अंदर गार के अंदर दाएं हिस्से में रोशनी पड़ती, जब गुरूब होता तो बाएं हिस्से में रोशनी पड़ती, और वो लोग बीच में बिल्कुल सोए हुए थे, यानी डायरेक्ट धूप उनके जिस्म पर नहीं पड़ रही थी। तो अल्लाह ताला ने उनके जिस्म की हिफाजत की और उनके सांस लेने का भी इंतजाम किया, और 309 साल तक वो लोग उसी तरह सोते रहे। फिर क्या हुआ कि बेदार जब हुए इतने सालों के बाद, तो एक दूसरे से सवाल करने लगे, कम लबिस्तुम, कि आप तुम लोग कितने दिन रहे यहाँ पर, यानी कितने देर से हम लोग सो रहे हैं यहाँ पर। तो किसी ने कहा, उनमें से उन लोगों ने कहा, लबिथना यौमन औ बादा यौम, हम शायद एक दिन या कुछ घंटे ही सोए हैं। तो फिर उन्हें तो मालूम नहीं था इतने साल गुजर गए, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई एक साथी को भेजा कि आप जाएं और हमारे लिए खाना लेकर आए, क्योंकि अब सब नींद से उठे थे तो उन्हें भूख लग रही थी, और उनसे ये कह दिया कि भाई आप जाएं और बाहर शहर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम खाएं, एक तो पाकीज़ा हलाल रोजी तलाश कीजिए और किसी को पता ना चले कि हम लोग छुपे हुए और किस जगह पर है, क्योंकि उन्हें डर था कि वो बादशाह जो है हमें सजा देगा। तो वो शख्स जाता है और बाजार से जब सामान खरीदता है, तो जब वो पैसे देता है तो वो 309 साल पुराने सिक्के दे रहा है, तो अब लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये कहां से आ गए, ये सिक्के इसके पास कहां से आ गए, ये पैसे इसके पास कहां हैं। तो फिर अब लोगों को पूरे शहर में पता चल जाता है कि भाई ये तो ऐसा मौजज़ा हुआ है, ये तो करामत हुई है कि भाई 300 साल से जायद हो गए हैं, अभी तक ये लोग जिंदा है और ये लोग सो रहे थे। और अल्लाह की कुदरत देखें कि वो जो बादशाह था जिनके डर से ये लोग छुपे थे, वो तो मौत भी आ गई उसको और खत्म भी हो गया, जाहिर है 309 साल गुजर गए, उसकी हुकूमत भी खत्म। और अब जब ये बेदार हुए तो उस हुकूमत में बेदार हुए हैं जिस हुकूमत का बादशाह मुवाहिद था और तौहीद का कायल था। तो उस बादशाह को जब पता चला कि ऐसे तौहीद के मानने वाले लोग हैं, तो उनको बुलाता है वो
اور ان کا مکمل اکرام کرتا ہے، اعزاز کرتا ہے۔ بہرحال اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ قل ربی اعلم بعدتہم، یہ ٹھیک علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی، لیکن مختلف روایتوں سے معلوم چلتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی جیسا فرمایا کہ ان کی تعداد 7 تھی۔ اس کے بعد 2 آدمیوں کا قصہ ہے آیت نمبر 32 میں، وَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ 2 آدمی تھے، ایک کے پاس مال و دولت سے کی ایک کے اندر محبت آ جاتی ہے اور وہ اللہ کا یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جو دیندار تھا، اس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو وہ مومن بندہ اس کو سمجھایا کرتا تھا کہ بھئی تم صرف مال و دولت سے ہی محبت کرتے ہو، اسے ہی تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، حالانکہ تمہاری حیثیت کیا تھی، تم تو ایک نطفے سے اللہ نے تمہیں بتایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کی اطاعت کرو، لیکن وہ نہیں مانتا تھا، اسے لگتا تھا کہ اس کا مال و دولت جو ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس کے پاس جو مال ہے دولت ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ تو پھر یہی معاملہ رہا کہ آخر میں اس وقت اسے احساس ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو اس شخص سے چھین لیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ جو مال ہے اور دنیاوی مال ہے، اولاد ہے، یہ تب تو دنیا کی زینت ہے، یعنی یہ اس کو بقا حاصل نہیں ہے، یہ چیزیں ایک دن ختم ہوگی، مال و دولت ختم ہوگی، اولاد ختم ہو جائے گی اور ساری رشتہ داریاں اور ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، لیکن جو چیز باقی رہنے والی ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے بھی، اور وہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ وہ انسان کے اچھے اعمال ہے، لہٰذا اچھے اعمال سے دل لگانا چاہیے، اچھے اعمال میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے، یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے، باقی مال دولت تو کب ختم ہو جائے پتہ ہی نہ چلے۔ آیت نمبر 60 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ ہوا یہ کہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا اس وقت کون ہے دنیا میں، سب سے زیادہ علم رکھنے والا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں، حالانکہ انہوں نے حقیقت کے مطابق ہی بات کہی، یعنی کوئی غلط بات اس اعتبار سے نہیں کہی کہ یہ ان کے اندر علیاذ باللہ تکبر ہو، نبی تو ان چیزوں سے پاک ہے، معصوم ہے، تو انہوں نے حقیقت کے اعتبار سے ہی بات کہی کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی تھے، اور جو نبی ہوتے ہیں انہی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضرت موسیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا ایک بندہ ہے خضر، اس کے پاس جاؤ اور اس سے علم حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس سے ملاقات ایسی جگہ پر ہوگی جہاں 2 دریا ملتے ہیں، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں پھر، اور حضرت خضر کے پاس پہنچتے ہیں، اور ان کے پاس پہنچنے کے بعد انہیں بتاتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم ہے اللہ نے دیا ہے اس سے مجھے سکھائیے۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ ہم اس شرط میں سکھائیں گے کہ تم میرے ساتھ رہو، لیکن جب تک میں جو کچھ بھی کروں گا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، جب تک کہ میں خود تمہیں نہ بتاؤں کہ میں نے کیوں کیا، تمہیں سوال نہیں کرنا ہے، تم سوال کرنے لگو گے تو پھر ہم الگ ہو جائیں گے، ہم نہیں سکھائیں گے، ہم ساتھ میں سفر نہیں کریں گے۔ بہرحال سفر شروع ہوتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام 3 کام کرتے ہیں، یہ سب سوار ہوتے ہیں ایک کشتی پر، تو حضرت خضر اٹھ کر اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا کیا، آپ کیا اس کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس کشتی کو، کشتی والوں کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس کے کشتی کو نقصان پہنچایا؟ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کہا تھا تمہیں کہ میں کوئی کام کروں گا آپ کو نہیں روکنا ہے، لیکن آپ نے ٹوکا، اس لیے اب معاملہ ختم کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں بھول گیا تھا، ایسی چیز پہ میری پکڑ نہ کیجئے جس میں میں بھول گیا تھا، میں اور سوال نہیں کروں گا۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے آگے بڑھتے ہیں، ایک بچے کے پاس پہنچتے ہیں، اس بچے کو حضرت خضر قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے یہ کیا کیا آپ نے، یہ تو شریعت کے خلاف عمل ہے صریح، اور آپ نے ایک بے گناہ انسان کی جان لے لی آپ نے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، اس لیے اب الگ کرتے ہیں، اب معاملہ ختم کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، اب اگر میں آئندہ اگر سوال کروں تب آپ کہیں گے ایک بار اور مجھے موقع دیں۔ پھر آگے وہ دونوں حضرات جاتے ہیں اور ایک علاقے میں پہنچتے ہیں، ایک بستی میں، وہاں پر جو ہے چونکہ سفر میں ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں، مہمان نوازی کریں، تو وہ قوم، وہ بستی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو اسی بستی میں ایک دیوار ہوتی ہے جو کہ گرنے والی ہوتی ہے، حضرت خضر اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں، صحیح کر دیتے ہیں، اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں اور آگے جانے لگتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے، ایک تو انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی،
اور ہم مسافر تھے تو کھانے پینے کی ضرورت بھی تھی، انہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی. تو اب اگر آپ نے ان کے علاقے میں دیوار کو ٹھیک کیا ہے تو پھر آپ کو اجرت لے لینا چاہیے تھا، آپ نے اجرت کیوں نہیں لی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب ھذا فراق بینی و بینک، بس ختم، اب ہم جدا ہو جائیں گے اور آگے اور سفر نہیں ہونا ہے. اچھا اب میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو کشتی ایک غریب کی کشتی تھی، اور جہاں پر یہ کشتی جا رہی تھی وہاں ایک بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو دیکھ کر قبضے میں لے لیتا تھا، زبردستی غصب کر لیتا تھا. تو میں نے چاہا کہ بھئی یہ غریب کی کشتی ہے، اس کی کشتی کو بادشاہ نہ لے لے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کی کشتی میں کوئی عیب پیدا کر دیا جائے کہ بھئی جب یہ کشتی عیب والی ہوگی، صحیح سالم نہیں رہے گی تو بادشاہ اسے لے گا بھی نہیں. جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے تو اس بچے جس کو میں نے قتل کیا، اس بچے کے والدین جو ہے مومن تھے، اور یہ اگر بچہ زندہ رہتا تو بڑے ہو کر اپنے والدین کو بھی سرکشی میں اور کفر میں مبتلا کر دیتا. تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اس اولاد کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں اور بہترین اولاد دے جو انہیں ایمان پر قائم رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے تو یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، جس دیوار کے نیچے ان کے والد نے ان کے لیے خزانہ دفن کیا ہوا تھا. ان کا باپ، ان کا والد جو تھا وہ بہت نیک تھا، ان 2 بچوں کے لیے، ان یتیموں کے لیے انہوں نے اپنے مال کو، خزانے کو دفن کر کے رکھا تھا. تو میں نے چاہا کہ اس دیوار کو ٹھیک کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوان ہو تو اس وقت اپنے خزانے کو باہر نکالے. یعنی اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ باہر آ جاتا، اور اب یہ چھوٹے ہیں، یہ لوگ قبضہ کر سکتے تھے، بچے کے حق کو دبا سکتے تھے. تو میں نے چاہا کہ اس کی دیوار کو صحیح کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوان ہو تب اس وقت خزانہ نکالے. تو بہرحال یہ 3 چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر الگ الگ ہو گئے. حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تشریعی علم دیا تھا، شریعت کا علم، اور حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا، کائنات کی سسٹم کا علم دیا تھا.